بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا ہے، کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی ہوں، او گاڈ! بٹ اتنا اچھا پرپوزل ہے، آنٹی تو اتنی لونگ اور اتنی سویٹ تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے سے ترتیب لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ کہنے لگی، ہاں 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 بتاؤ نا پھر کیا ہوا، کہہ کر پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائی اماں کی شکل تو دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اچھا نادیہ، اب انگلش کی کتاب کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں۔ محمل اسے کل کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ تائی نے فوراً مجھے وہاں سے بھیج دیا۔ بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھی، ایسے پرخچے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد۔ تم میری بات سن رہی ہو نادیہ؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں نہیں سن رہی ہوں نا، نادیہ نے بوکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پہ رکھی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ نا، وہ صاحب کیا ہے؟ میکینیکل انجینئر؟ میں 2 گھنٹے سے بک بک کر کے تھک گئی ہوں۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو۔ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا، مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے۔ میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ محمل بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی پونی ٹیل کے ساتھ ادھر ادھر جھولتی وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا، نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ، اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پہ یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تھی۔ گھر میں اماں تھیں تو کالج میں نادیہ، جن سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے بات سنتی تھیں۔ کبھی کام میں مصروف ہوں، ہاں کہہ دیا تو کہہ دیا، کبھی سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کے ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو بکھری تھی۔ گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھی۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ کیا اتنی مشکل زندگی اور کسی کی ہے؟ اس نے آرزدگی کے ساتھ سوچا۔ کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، طاقت، اثر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد، میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے، سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ بلند، ہر چیز کی بلندی۔ جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے۔ اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں، وہ سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھیں۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس ہی کہیں بول رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرزنش کرتی ہوئی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔
البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھیں، وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل بہت اچھے لوگ ہیں، یہ نعمان بھائی بڑے بھلے مانس انسان ہیں، وہ ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے، اللہ نے ہماری سن لی، وہ ضرور ہم پہ رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی، کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے، پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندھی تھی۔ سدرا البتہ اس سے اٹھتے بیٹھتے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لان میں لائی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہے، اس نے سوچا، پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے، بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی، میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹخ دیا۔ گرم ابلتی ہوئی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری، وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ گھاس پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم ظاہر کیا کرنا چاہتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ ہاں؟ سدرا ایک دم چلانے لگی، ممی ممی اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ارے، ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی نہیں دیکھ سکتی، نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر۔ اب کھڑی کیا ہو، جاؤ اپنی نحوست لے کے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شاکڈ سی بھاگتی ہوئی اندر آئی، مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی، انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہ رہی تھی، چپ ہی سادھ لی تھی، شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا۔ مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا، محمل کی کون سا شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی پھر محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئی۔ کچن کے دروازے پہ دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل پہ بس ایک استہزائیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سے بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دلوں پہ انہوں نے الٹی برچھی پھیر دی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کیوں، مگر وہ دیر رات تک برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی روتی رہی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب تھا، وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جتنی تائی تھیں، جتنے یہ سب لوگ تھے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کے سب کو مار دے، اور آخر میں خود بھی کچھ زہر پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں سے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے، اور واقعی اب وہ چلی بھی جائے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ بس ایک دفعہ اسے اسکالرشپ مل جائے، جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، بھلے کے گھر کے جو بھی حالات ہوں۔ اس نے 5th سے FSC تک ہر بورڈ ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ FSC سے پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو BSc میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ وہ اب بھی وہی ٹاپ کرے گی، اور اگر اس کا اسکالرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی سے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطہ تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، فہد کا چھوٹا اور ناکارہ آوارہ بھائی۔
इस वक्त भी वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। जाने कब अचानक आकर उधर खड़ा हुआ था, खुला गरेबान, गर्दन से लपेटी चैन, बिखरे बाल और सुर्ख आंखें। वो नशा करता था, घर में सबको इल्म था, यहाँ तक कि फिजा चच्ची अपनी बेटियों को उसके करीब भी न जाने देती। खुद हसन भी एहतियात करता था। आरजू अलबत्ता लापरवाह और निडर थी। वैसे भी वसीम घर में बहुत ही कम नजर आता था। महमिल हर मुमकिन एहतियात बरतती, अकेले में इसके सामना न हुआ, इसकी आंखों से खौफ आता था, मगर आज जाने कैसे क्या कर रही है वो। एक कदम और स्टेप पर चढ़ा तो बेइख्तियार मजीद पीछे हटी। कुछ भी नहीं, वो आगाजान आवाज दे रहे हैं। वो एकदम पलट कर अंदर भाग गई। हूँ, वसीम ने तमस्खराना सर झटका। चंद लम्हे इधर उधर खड़ा सोचता रहा, फिर बाहर गेट की तरफ चल दिया। वो बहुत बोझल सी थी। वो बस स्टॉप पे बेंच पे अकेली बैठी सूजी आंखों से दूर उफक पे जाने क्या तलाश कर रही थी, जहां नीली सुबह के परिंदे उड़ रहे थे। रात भर के रोने के बायस इसके सर की दर्द की टीस उठ रही थी, तो ऊपर से वो स्याह फाम लड़की भी नहीं आई थी। जाने आज वो किधर रह गई, अभी तक क्यों ना आई थी। सिर्फ इसलिए महमल आज 15 मिनट पहले ही आ गई थी, ताकि 10 के बजाय 25 मिनट इसके साथ मिल जाएं। मगर उसे ये तो मालूम भी ना था कि वो आती कब थी। उसे तो ये भी मालूम ना था कि वो उसका इंतज़ार क्यों कर रही थी। हालांकि कोई बात ऐसी ना थी जिसे वो उसके साथ शेयर कर सकती थी, किसी मसले का हल दरियाफ्त कर सकती या इसके साथ बैठ कर रो सकती। नहीं, इसके पास बताने को तो कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे इसका इंतज़ार था। वो बार बार कलाई पे बंधी रिस्ट वॉच देखती। लम्हे सरकते जा रहे थे। 25 मिनट ख़त्म होने के थे, मगर उस स्याहफाम लड़की का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बस का हॉर्न बजा तो शिकस्ता कदमों से उठकर चल दी। संगी बेंच खाली रह गया। सुबह के परिंदे अपने सफर को निकल गए और नीलाहट भरी उफक सुनहरी किरणों से भीगने लगा। वो बहुत उदास सी बस में सवार हुई थी। सारा रास्ता खामोशी से गर्दन मोड़ी खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी लंबी सुराही मानंद सुनहरी गर्दन ऊंची पोनी टेल के बायस पीछे से भी झलकती थी और उसे यकसर मुमताज बना देती थी। बस के रुकने से कबल उसने बैग में से पॉकेट मिरर निकाल कर देखा और फिर कुछ सोचकर मुतवर्रम सूजी आंखों को छुपाने को गहरा काजल डाल लिया। महमल, तुम इतना काजल मत डाला करो, माइंड मत करना, मगर तुम्हारी आईज बिल्कुल गोल्डन कलर की हैं और काजल में बिल्कुल बिल्ली की तरह लगती हैं। यू नो, कैट वुमेन। नादिया देखकर हंसकर बोली थी, और मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ खाओगी? उसने हाथ में पकड़ा चिप्स का पैकेट बढ़ाया। महमल ने एक खामोश निगाह इस पर डाली। नो थैंक्स कहकर सर झुकाए अपनी किताब पे कुछ लिखने लगी। सर झुकाने से इसकी पोनी टेल मजीद उठ जाती और वो भूरे बाल गर्दन पे गिरते दिखाई देने लगते। माई प्लेजर। नादिया ने शाने उचकाकर पैकेट वापस ले लिया। वो खामोशी से सर झुकाए कुछ लिखती रही। वो लाइब्रेरी में नादिया को कल ताई अम्मा के जवाब वाली बात बताने आई थी, मगर उसका तंज सुनकर एकदम उसका दिल टूट सा गया। बस चुटकी बजाते उसने महमल की खूबसूरती, बादामी सुनहरी आंखों को बिल्ली से मुशाबहा करार दे दिया था। शायद इसलिए कि आम सी सूरत की नादिया जब महमल के साथ चल रही होती तो बहुत से सर मुड़कर हमेशा सताइशी निगाहों से महमल को ही देखते। दराज कद, स्मार्ट लंबी गर्दन और ऊंची ब्राउन पोनी टेल वाली लड़की जिसकी सुनहरी आंखें धूप में और भी ज्यादा चमकती थीं। पूरे कॉलेज में वो पॉपुलर थी। ऐसे में जब वो काजल डालकर मजीद खूबसूरत दिखती तो नादिया से कभी कभार बर्दाश्त न होता। वो कुछ ऐसा जरूर कह देती जो महमल का दिल तोड़ देता था। अब भी वो नादिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रोने आई थी, मगर नादिया के पास उसके दुख सुनने की फुर्सत ना थी। वो मुसलसल अपने नोट्स में मगन थी और जब जरा देर को फारिग हुई तो उसके दिल कुछ ऐसा तोड़ा कि वो फिर कुछ कह ही ना सकी। हाँ, तुम कुछ बता रही थी। वो चिप्स का पैकेट किताब की ओट में किए मुसलसल चिप्स निकाल कर कतर रही थी। ताई अम्मा की बात थी शायद। नहीं, कोई बात नहीं थी। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें गलत लगा। मैं चलती हूँ, ज़ारा से कुछ काम है। वो मसरूफ सी किताबें उठाए बाहर निकल आई। अगले 2 रोज यूं ही मुजमहल से गुजरे। परेशानी, मायूसी, नाउमीदी और दुख और हर तरह के मनफी नेगेटिव ख्यालात में घिरी हुई थी। यूं लगता था जैसे दुनिया से रंग ही खत्म हो गए। सब कुछ फीका फीका सा और दिल का बाग वीरान और उजड़ा हुआ था।
پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی. اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو ایک دم غصے کی لہر اس کے اندر اٹھی اور تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی. تم 2 دن سے کہاں تھیں؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا. وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی. میرا کچھ کام تھا. تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. تم تو صرف توجہ لینے، اٹینشن لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا آئے. مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر. دیکھو، دیکھ لو، میں زندہ ہوں. تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی. سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی. تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہ 2 قدم پیچھے ہٹی. مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں. تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو چھٹلا رہی ہو. اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو. اپنے دل کی سنو. وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے. مجھے ڈکٹیٹ مت کرو. میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں. تم میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہو. میں خود سمجھتی ہوں تمہارا مقصد. مگر یاد رکھنا، میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی. نہ خریدو، میں تمہیں بیچ بھی نہیں رہی ہوں. لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں فوراً تمہیں یہ تھما دوں گی. ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی. مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا. مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے. تمہاری بس آ گئی ہے. اس وقت تو وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ اس کو اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر کیا ہو گیا تھا. کیوں اس نے اپنا غصہ اس پر اتارا؟ کیا وہ لگتی تھی اس کی؟ اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ اور اسے غصہ کس بات کا تھا؟ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی. پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا. وہ کچن کے تمام کام بے توجہی سے نمٹاتی رہی. پڑھائی بھی ٹھیک نہ کر سکی. پیپرز ہو رہے تھے. اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر کچو کے لگاتا رہا. اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی. فائقہ آج کل سارا وقت کچن میں لگی رہتی. میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے. آج بھی پڈنگ بنائی ہے. کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤ. میں نے خود ہی کہا خود ہی دے آؤ. ماموں میں تو جان ہے میری بچی کی. اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا. مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھپھو نے بات کی اختتام پر ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا تھا. فواد تو نظر نہ آیا، مگر محمل پر نگاہ پڑی تو چہرے پہ ناگواری بکھر گئی. شاید اس وجہ سے ان کی آخری بات پہ وہ ذرا سا استہزائیہ مسکرائی تھی. لڑکی، کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لوٹا کی لوٹا ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہوتی ہو. میری بھابھی کا جگرا ہے جو مفت خوروں کو گھر میں ٹکا رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو انہیں اس کی مسکراہٹ ٹپا گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو. سو بگڑ کر کہتی ہوئی بڑے سوفر پہ بیٹھی. فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پہ 2 ڈونگے رکھے تھے چلی آ رہی تھی. فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آتے تھے. وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی، اور اس طرح شاید ذرا قابل قبول صورت لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی. یہ کدھر رکھوں مومانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصے قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی. کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ. لائیے. محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا. دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی آفس سے نہیں آئے. پھوپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا. وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھائی. فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھوپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا. وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابلے صوفے پر ادب سی بیٹھ گئی. ہاں، کچھ کام تھا شاید. اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی. انداز میں عجب شان بے نیازی تھی. جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں ان پہ بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بھن بھناتی ہیں. یہ وہ رضیہ پھپھو کے اطوار خوب سمجھتی تھی.
ये पुडिंग फायका बाजी ने बनाई है फुफ्फो। वो वापस आकर उनके सामने सोफे पे टांग रखकर बैठ गई। वही जीन्स कुर्ता, गर्दन में मफलर की तरह लिपटा दुपट्टा, ऊंची पोनी टेल, ये इसका मखसूस हुलिया था। हाँ तो और नहीं तो क्या। अच्छा, आप तो उस रोज अपनी माई सलीमा से पुडिंग बनवा रही थी। वो जब मैं आपके घर गई थी, आप तो कह रही थी कि ना आपको और ना ही फायका बाजी को पुडिंग बनाने आती है। फायका बाजी? उसने चेहरा फायका की तरफ मोड़ा। अभी रिसेंटली सीखी है आपने? हाँ, मेरे साथ आजकल सब कुछ सीख रही है। बैठकर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती, फूफू चमक कर बोली। ताई मेहताब रिमोट पकड़े चैनल बदल रही थी। चेहरे पे अलबत्ता वाज़ेह बेज़ारी छाई थी। और आपने किससे सीखी? अपनी मासी से? ज़्यादा ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी महमिल। ये तो मेरी भाभी का हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त करती हैं। उनकी जगह मैं होती तो मैं 2 दिन में घर से निकाल देती। इनकी जगह आप कैसे हो सकती थी फूफो? दूसरों के पैसे पे ऐश करना एक आर्ट है और ये हर किसी को तो नहीं आता। शट अप महमिल, ताई ने गुस्से से रिमोट रखा। ज्यादा बकबक की तो टांगे तोड़कर रख दूंगी। अरे हम ना रखते तो किधर जाती तुम? हाँ, इंग्लैंड। वो आराम से टांग पे टांग रखे पांव झिला रही थी। क्या मतलब? वो सब चौंके। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्द ही अम्मा को लेकर इंग्लैंड चली जाऊंगी। सो आप अभी से मुलाजमा ढूंढना शुरू कर दें। आप बैठे, मैं जरा किचन देख लूं। वो उठकर किचन की तरफ चली आई। जानती थी कि उनके सरों पे वो बम फोड़कर आई है, मगर इस वक्त इन सब को सताने का दिल कर रहा था। खाने पे उसकी पेशी हो गई। तुमने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है? मेहताब बता रही थी। क्या बात है? आगा जान जैसे एकदम याद आने पे खाने से हाथ रोककर पूछा। स्कॉलरशिप। निदा और सामिया बातें करती ठिठक गईं। फिजा चच्ची ने हैरत से एक ग्लास रखा और फवाद लकमा मुंह में डालते हुए बुरी तरह चौंका था। बाकी सब भी एकदम रुक कर उसे देखने लगे, जो बहुत इत्मीनान से बाजू बढ़ाकर रायते का डोंगा उठा रही थी। जी आगा जान, ब्रिटिश कमीशन की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई थी मास्टर्स के लिए। मैंने अप्लाई कर दिया है। अब वो बड़ा चमचा भरकर रायता चावलों पर डाल रही थी। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगी, फिर मैं इंग्लैंड चली जाऊंगी। सोच रही हूँ वहीं साथ साथ जॉब वगैरह भी कर लूँ। आखिर खर्चे भी तो पूरे करने होते हैं ना। चमचे वालों में हाथ हिलाकर रायता मिक्स करते उसने लापरवाही से इत्तला दी और उसे लगा था अभी घर में तूफान उठ खड़ा हो जाएगा। मगर वेरी गुड, जरूर अप्लाई करो। आगा जान फिर से खाने की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अब के हैरान होने की बारी महमिल की थी। उसने लम्हे भर को ठिठक कर उन्हें देखा और फिर संभल कर बोली, थैंक यू आगा जान। उनके अल्फाज पे जहां मुसर्रत इत्मीनान से खाने लगी, वहां टेबल पे बहुत से लोगों की खामोशी मानी खेज निगाहों के तबादले हुए थे। वो सर झुकाए चावल खाती रही। उम्मीद तो न थी कि वो कोई ड्रामा खड़ा ना करेंगे, मगर वजह भी फौरन समझ में आ गई। वो बाहर चली जाए तो उनसे जायदाद में कौन हिस्सा मांगने खड़ा होगा। इनके लिए तो अच्छा ही है कि वो चली जाए। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को मैं। चली भी गई तो एक दिन जरूर वापस आऊंगी और अपना हिस्सा तलब करूंगी और तुम सबको हर उस अदालत में घसीटूंगी जहां जाने से तुम खौफ खाते हो। उसने दिल ही दिल में तहैया किया था और फिर जब पानी का जग उठाने को सर उठाया तो एकदम चौंकी। बेतवज्जुही से खाना खाता फवाद उसे ही देख रहा था। उसे सर उठाता पाकर फौरन अपनी प्लेट पे झुक गया और बाद में फूफी ने कितना ही कहा कि मेरी फायका ने आज पुडिंग बनाई है, कहकर उसे रोकना चाहा। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा तुम काम करो। महताब ने भी फौरन उसकी तायीद की थी। उधर फुप्फू हाय हाय करती रह गई और वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। महमल का दिल एकदम उदास सा हो गया, पता नहीं क्यों।